زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمانہ گواہ ہے کہ تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس میں ہمارا موضوع ہوگا حالات حاضرہ کے حوالے سے کشمیر کی جد و جہد کی آزادی اور پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما جناب محترم ایوب بیگ مرزا صاحب۔ ناظرین، برہان وانی کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی جد و جہد میں جو نئی لہر اٹھی ہے اور جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی، بھارتی حکومت اور فوج کے تمام تر مظالم کے باوجود اور کرفیو کی پابندیوں کے باوجود لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور زخمی بھی بہت ہوئے ہیں اور شہادتیں بھی بہت ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو لہر ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ حال ہی میں ایک واقعہ لائن آف کنٹرول کے نزدیک، جو ایک بھارتی فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے اڑی سیکٹر میں، وہاں پر ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں آگ لگی، اور ان کے 20 فوجی جو ہیں وہ اس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے، اور بھارتی حکومت نے اس کا الزام پاکستان کی حکومت پر لگایا اور اس کو ایک دہشت گردی کا واقعہ قرار دے کر انہوں نے اس میں بڑا ایک ہائپ جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے پوری دنیا میں۔ حالانکہ بھارتی حکومت خود اس جو نئی جد و جہد کی آزادی کی لہر تھی اس کے حوالے سے اندرونی اور بیرونی طور پر ایک پریشر کا شکار تھی۔ بھارتی حکومت نے اس پس منظر میں پاکستان کی حکومت پر اپنا دباؤ بڑھا دیا ہے، اور اب جو حالیہ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہاں پر اس پر پریشر آئے گا، تو مودی صاحب نے وہاں جانے سے بھی اپنے جو ہے جان چھڑا لی ہے، اور اپنے وزیر خارجہ سشما سوراج کو وہاں اپنی جگہ بھیج دیا ہے۔ اس پس منظر میں ہم گفتگو کریں گے حالات حاضرہ پر۔ بیگ صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی جد و جہد آزادی جو ہے وہ اب کس سٹیج پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر صاحب، یوں تو 1947 کی جو تقسیم ہند ہوئی تھی، یہ کشمیر کا مسئلہ اس کا ایک حصہ ہے، ایک نامکمل ایجنڈا ہے تقسیم ہند کا، اور 70 سال سے کشمیریوں نے بھارت کے تسلط کو وہاں تسلیم نہیں کیا، اور کسی نہ کسی انداز میں وہ اپنی بھارت کے خلاف اپنی نفرت اور بھارت کے خلاف اپنے عزائم اور اپنے ارادوں کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی یہ صورت اختیار کر لیتی ہے گوریلا جنگ کی، اور بھارت کی چوکیوں پر حملے ہوئے، بھارت کے فوجیوں پر حملے ہوئے، اس کی جواب میں بھارتی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، عورتوں کو بے عزت کرتے ہیں، ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو شاید 70 سال میں مکمل طور پر ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا۔ اس میں انداز مختلف ہوتے رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو برہان وانی شہید کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، برہان وانی کی شہادت کے بعد حقیقت میں اس نے ایک عوامی تحریک کا رنگ اختیار کیا ہے۔ اب وہ واقعہ نہیں ہوتا کہ 2-4 آدمی نکلتے ہیں، وہ کہیں بم پھینکتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، غیر مسلح، اور وہ غیر مسلح ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ، کوئی بارود، کچھ نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ سڑک سے ہی پتھر اٹھا کر تو بھارت کی فوج جو ان پر حملے کر رہی ہوتی ہے، پولیس اور فوج جو بھی سامنے آئے اس پر وہ واپسی پتھراؤ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، لیکن جواب میں تو ان پر وہ جو ہے مطلب شے وہ کی جاتی ہے، فائرنگ کی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں پیلٹس وہ جو ہے آنکھیں بہت ضائع ہو رہی ہیں، سے سینکڑوں شاید ہزاروں افراد کی آنکھیں جو ہیں اس کی زد میں آئی ہیں، کچھ تو بالکل نابینا ہو گئے ہیں، کچھ کی آنکھیں بہت بری طرح متاثر ہوئی ہیں، اور یہ انتہائی ظالمانہ حربہ ہے۔ بعض شہادتیں اس طرح ہوئی ہیں کہ پیلٹس ان کے جسم میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کا مطلب بالکل وہ جان ان کی جو ہے بچ نہیں سکی۔ جی ایک انگریز عورت جو اس حوالے سے کوریج کے لیے گئی تھی، میڈیا سے منسلک،
وہ حال ہی میں اس صورتحال کو بیان کرتے ہوئے اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکی اور وہ بل بلا کر روئی ہے ٹیلی ویژن پر کہ جو مظالم جو ظلم میں نے مقبوضہ کشمیر میں دیکھا ہے، دنیا میں کسی اور جگہ اس طرح کے انسانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا۔ تو یہ لیکن آپ حیرانی کی بات ہے کہ آج اس تحریک کو تقریباً تیسرا مہینہ ہے، اندازاً کو 70-80 دن گزر چکے ہیں اس تحریک کو، لیکن تحریک میں وہ کوئی اس کے جوش میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، بلکہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کرفیو ہے، کرفیو میں لوگ نکلتے ہیں، لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں تو لوگ جنازہ اٹھا کر پھر نکل آتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس سے بھارت بڑی بری طرح بکھلایا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت کشمیر میں ہے، اور اگر وہ اس کو دوام دے سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت یا تو بکھلاہٹ میں معاف کیجیے گا کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ بھارت جو ہے اس سلسلے میں سلامتی کونسل میں جانے کے قابل تو نہیں ہے، لہٰذا کوئی جذباتی قدم بھارت کی طرف سے اٹھایا نہیں، بھارت جو ہے وہ تو مسلسل الزام پاکستان پر در اندازی کا لگا رہا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پاکستان اس کو ہوا دے رہا ہے جو لہر اٹھی ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کیا مدد کر رہا ہے ان کی اس سلسلے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو عوامی لہر اٹھی ہے نا برہان وانی کی شہادت کے بعد، میں سمجھتا ہوں صاف بات ہے کہ اس میں پاکستان کا کوئی رتی بھر بھی حصہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ میری نظر میں ایک مجرمانہ رول ہے۔ خاص طور پر شروع میں پاکستان نے اس کو بہت صرف نظر کیا، اور حکومت پاکستان نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جو دی جانی چاہیے تھی۔ جس طرح کے اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا، جو کہ ہمارا سٹینڈ بھی ہے کہ ہم اخلاقی حمایت ان کی کرتے ہیں، اخلاقی طور پر بھی ہم نے اس طرح حمایت نہیں کی، نہ اخلاقی طور پر کی، نہ سفارتی طور پر کی۔ دیکھیے، جو وفد انہوں نے چند دن پہلے 22 افراد کا بنایا ہے جو دنیا میں جائے گا یا جا چکا وہ بھی نہیں گیا، اس کا کوئی خبر نہیں ہے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں آپ اس وفد میں دیکھیے تو آپ کو صرف ایک آدمی ملے گا جو کشمیر کے بارے میں کچھ جانتا ہے، اور ہیں وہ مشاہد حسین۔ ان کے علاوہ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا کشمیر کے مسئلے سے کوئی تعلق ہو۔ یہ تو اپنے بعض لوگوں کو کوئی سیر سپاٹا کرانے کے لیے یورپ کا اور ادھر کے لیے اور پاکستان کے کروڑوں ڈالر جو ہے اس میں خرچ ہو جائیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ جو وفد بنایا گیا ہے پاکستانی حکومت کی اس حوالے سے غیر سنجیدگی کا، کہ ان میں سے کسی ایک کو پوچھا گیا کہ آپ کچھ ہمیں محبوبہ مفتی کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا قدم اٹھا سکتی ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ محبوبہ مفتی کون ہے؟ یعنی انہیں یہ معلوم نہیں تھا، غیر سنجیدہ طرز عمل رہا، غیر سنجیدہ، انہیں یہ معلوم نہیں تھا ایک ایسا وفد جو کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے جا رہا تھا، اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وزارت خارجہ کو چاہیے تھا کہ ان تمام لوگوں کو پراپرلی بریف کیا جاتا، ان کو ایک پہلی بریف تو ہینڈ بات اوور کیا جاتا۔ برگیڈی صاحب، پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پراپر لوگ لیے جاتے، جو ہمارے سفارتکار جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ریٹائرڈ سفارتکار لیے جاتے، وزارت خارجہ سے حاضر وہ لوگ جو ان کا اس مسئلے سے تعلق تھا انہیں لیا جاتا۔ اس حوالے سے کوئی جماعتی سیاست سے بالا تر ہو کر اپوزیشن کے لوگ لیے جاتے۔ اور 1947 سے جو پاکستان کا سٹینڈ کشمیر کے حوالے سے تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور یہ موقع پاکستان کو جو ملا تھا کہ وہاں پر ایک انڈیجینس لہر اٹھی ہے، اس حوالے سے پاکستان کو جتنا اس کو ایک سفارتی سطح پر مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا بین الاقوامی طور پر، پاکستان کی حکومت اس سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی ہے۔ بہت بری طرح پاکستانی حکومت نے بس مس کی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں ایک کرد لڑکا جو چند سالوں کا تھا، 8 یا 10 سال کا تھا، اس کی تصویر آج تو یورپ نے اس مسئلے کو کس طرح اٹھایا ہے۔ 11 سال کا شفیع ناصر جو اس کی لاش ملی ہے سری نگر میں اور وہ گولیوں سے چھلنی تھا، اگر حکومت پاکستان اس کی لاش کی فوٹو سارے یورپ میں پھیلا دیتی تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا۔ لگتا ہے کہ انڈیا کو فکر ہی نہیں ہے، بھارت کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور اس لیے کہ پاکستان اس طرح کام نہیں کر رہا اس سطح پہ جس کو اسے کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تصویر ایک لڑکے کی، اور پھر ایک 13 سالہ لڑکی، میں اس کا نام بھی بھول رہا ہوں، اس کا جو حالیہ میں جنازہ ہوا، اس میں کرفیو کی پابندی توڑ کر لوگ سڑکوں میں نکل آئے ہیں، ہاں، وہ بھی شہید ہوئی ہے۔ تو ان بچوں کی تصویریں
اگر یورپ میں پھیلا دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کسی سفیر کو اور بھیجنے کی ضرورت نہیں. بلکہ الٹا ہوا یہ ہے کہ بھارت نے رد عمل کے طور پر پاکستان پر پریشر بڑھا دیا ہے. بلوچستان میں اور سندھ میں حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ جس سے پاکستان پر الٹا پریشر آ گیا ہے اس کے جواب میں. اس میں بالکل ہے کہ یہ کہ اس نے جوابی حملہ کرتے ہوئے بلوچستان میں پریشر بڑھایا ہے. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک بونڈا انداز ہے جس انداز میں مودی نے کیا ہے، اور لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیے بلوچستان میں دہشت گردی کی واقعات ہو رہے ہیں، اور دہشت گردی کے واقعات دنیا کے ہر ملک میں ہو رہے ہیں. یہ امریکہ میں ہوا ہے، فرانس میں ہوا ہے، جرمنی میں. کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن کہیں بلوچستان میں کہیں آپ کو کوئی جلوس نظر آیا 500,000 بندے کا جو کسی قسم کا کوئی مطالبہ کر رہا ہو؟ وہاں تو جو دہشت گرد مارا جاتا ہے کوئی اس کی لاش لینے نہیں آتا. چہ جائے کہ کوئی اس حوالے سے جو کچھ مودی نے کہا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے میدان میں نکلتا کہ بلوچستان کے لوگ آزادی چاہتے ہیں. بلکہ پاکستانی حکومت کا کلیم تو یہی ہے نا کہ یہ ساری جو افغانستان میں انڈیا نے اپنے وہ قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں، وہاں سے پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کرواتا ہے پاکستان پر پریشر بڑھانے کے لیے. اور وہ اصل میں کوئی انڈیجینس موومنٹ نہیں ہے. پاکستان کے تو کچھ لوگ جو گئے ہوئے ہیں باہر بھی، ہربیار مری اور برہمدہ بگتی، انڈیا تو ان کو اپنے ہاں آفر کر رہا ہے کہ وہ آئے تاکہ پاکستان پر پریشر بڑھایا جا سکے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دراصل یہ کوئی بلوچستان کا مسئلہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس کو انڈیا جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے، زبردستی کھڑا کر رہا ہے. ایک چند لوگوں کی ان حرکات تخریبی کارروائیوں پر اس مسئلے کو کھڑا کیا جا رہا ہے. دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ حکومت پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے تو بہت بری طرح بس مس کی ہے، لیکن اب موقع ہے. نواز شریف صاحب آج کل نیو یارک میں ہیں، اور وہاں پر وہ اس سلسلے میں تمام جو بھی بین الاقوامی طور پر سربراہان مملکت آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور جان کیری سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس مسئلے کو ان کے سامنے وہ اٹھا رہے ہیں. تو اس سے کوئی فرق پڑے گا انڈیا پر؟ دیکھیے بریڈی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ جان کیری کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں یقیناً وزیر اعظم پاکستان نے مسئلہ کشمیر اٹھایا ہے، لیکن اخبارات نے خاص طور پر واضح طور پر لکھ دیا کہ جان کیری نے کشمیر کے مسئلے کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، کوئی ترجیح نہیں دی، اس نے کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. وہ انڈیا کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے، بلکہ وہ اسی طرف بات رہی اس کی طرف سے کہ پاکستان کو اپنی زمین جو ہے وہ دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کہ کیوں کشمیر پر بات اس نے نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سلامتی کونسل میں یا اقوام متحدہ میں جانے سے پہلے ہوم ورک نہیں کیا تھا. اگر ہم نے یورپ میں اس مسئلے کو اٹھا دیا ہوتا ایک تصویر بھیج کر اپنے خاص لوگ جو کشمیر کے مسئلے پر جو اچھی مطلب لوگوں کو آگاہ کیا ہوتا، تمام اس میں فضا پیدا کی ہوتی. ایسے لوگ نہ بیٹھے ہوتے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کشمیر کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے. اس قسم کے آج کل جو بین الاقوامی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ایک چیز پیدا کی جاتی ہے، اس کا ہوا کریٹ کیا جاتا ہے اور ایک فضا پیدا کی جاتی ہے، اور اس فضا کی بیک گراؤنڈ میں پھر جو ہے وہ اپنی مثال سمجھنے کی بڑا آسان ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے انڈیا نے پاکستان کو کیا امیج پاکستان کا پینٹ کر دیا ہوا ہے دنیا کے آگے، کہ دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو وہ اتنا پروپیگنڈا ہے اور اتنا میڈیا پر کام ہوا ہے انڈیا کی طرف سے، اور انڈیا کی لابی نے اس حوالے سے دنیا بھر میں اتنی محنت کی ہے، اتنا کام کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو بات کسی نہ کسی طرح پاکستان کی طرف لوٹ آتی ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہے اس کام پہ دہشت گردی کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے علاوہ کسی مسئلے پہ بات نہیں کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں بھی بلوچستان کی دہشت گردی پر زیادہ بات کرنی چاہیے اور کشمیر سے بھی بڑھ کر بات کرنا چاہیے. آفٹر آل کیوں انڈیا جو ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردی کرے؟ کیوں انڈیا سیاسی پناہ دے بگتی کو؟ زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ہم یہ واپس آتے ہیں ذرا اڑی کیمپ کے واقعے کی طرف.
آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو واقعی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے یا کوئی انڈیا نے کوئی ڈرامہ کیا ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اپنے اوپر سے پریشر ہٹانے کے لیے؟ دیکھو جی، انڈیا نے جس طرح حادثے کے رونما ہوتے ہی فوری طور پر پاکستان کا نام لے لیا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے کسی تحقیق کے بغیر کہی ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ جس طرح کے انتظامات اب ایل او سی پر ہو چکے ہیں، کسی فرد کا کراس کرنا بارڈر کو میں سمجھتا ہوں ناممکن نہ صحیح لیکن انتہائی مشکل ہے، اور وہ بھی اسلحے اور بارود کے ساتھ۔ تو انڈیا نے خود خاردار تار لگائے ہوئے ہیں تاکہ اپنی طرف سے ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بہت انتظام کیے ہوئے ہیں، اور وہ رات کو دیکھنے والی سرچ لائٹس لگائی ہیں، اس کے علاوہ وہ خاردار تاریں لگا دی ہیں۔ لہٰذا اس کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر ہے کہ کراس بارڈر کر کے جا کوئی ایسا کرے گا۔ دیکھیے جو حالات سے معلوم ہوا ہے، جو ہی ان کی میڈیا کی باتوں سے ہمیں محسوس ہو سکا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک آئل ڈپو بھی تھا، وہاں اسلحہ اور بارود بھی تھا، کچھ فوجی جو تھے وہ تیل کو بھر رہے تھے، تو اس دوران کوئی حادثہ ہوا ہے، کسی نے کوئی سگریٹ پھینک دیا، شارٹ سرکٹ سے آگ لگتی ہے، ہمارے یہاں حادثات ہو جاتے ہیں، اور وہ پھیل گئی اور اسی سے سارا نقصان ہوا۔ جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ جلنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ جی، زیادہ امکان، میں سمجھتا ہوں 95% امکانات اس بات کے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا، کیونکہ ایسے موقع پر ہوا تھا کہ جب کہ سلامتی کونسل کا اور اقوام متحدہ کا اجلاس ہونے کو تھا، تو انڈیا نے شور و غوغا کھڑا کر کے، ہنگامہ کھڑا کر کے اس کا رخ پاکستان کی طرف پھیرنے کا کیا، اور یہ کوشش کی کہ جو پاکستان کا وزیر اعظم وہاں کشمیر کے بارے میں کہے تو ہم جو ہیں اس کے مقابلے میں یہ کہہ سکیں کہ پاکستان اس طرح دہشت گردی۔ اب تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی 10 پاکستانی جو کراس کر رہے تھے انہوں نے ہلاک کیا ہے۔ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے وہ کشمیری تھے بیچارے، اور ان میں سے بچے بھی تھے جنہیں ہلاک کیا گیا ہے، جنہیں شہید کیا گیا ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ 95% چانسز تو اس کے حادثے کی ہے، لیکن ایک دوسری بات کو بھی آپ اگنور نہ کیجئے۔ آپ کسی کو یا ایک ریاست کچھ شہریوں کو دن رات مارتی ہے، ان پر گن فائر کیے جاتے ہیں، ان پر گولہ باری کی جاتی ہے، ان پر پیلٹ گن سے حملہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو اندھا کیا جاتا ہے، تو کیا ایسے شہر سے، ایسی ریاست سے 4 افراد ایسے نہیں نکل سکتے جو اپنی جان پہ کھیل کر ایسا کوئی کام کر دیں؟ ممکن ہے یہ نہیں۔ اگر آپ ان کو ماریں گے اس طرح تو کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا استقبال کریں گے، پھول آپ کے قدموں میں بچھائیں گے؟ لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ اندرون کشمیر کے شہریوں نے تنگ آمد بجنگ آمد کے ذیل میں اس طرح کا قدم اٹھا دیا ہو، لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ ایک اپنی آدمی، بلکہ غلط انہوں نے خبر دی ہے۔ دراصل انڈیا کے جو میڈیا ہے اس نے تو خبر یہ دی ہے کہ بارڈر پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جبکہ پاکستان کی طرف سے آیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ سارا جو ہے اس ظاہر یہی کرتا ہے کہ یہ کوئی مطلب ان کی طرف سے ایک ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے، کوئی ڈرامہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ عام حالات میں تو دونوں طرف کے جو ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں وہ ایسے موقع پر فوراً رابطہ کرتے ہیں، جبکہ اس کے پس منظر میں کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ اگر دونوں طرف فائرنگ ہوئی ہوتی۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ ایک طرفہ بیان انہوں نے دیا ہے، کوئی آدمی کراس کرتے ہوئے اول تو کراس کر نہیں سکتے، جیسے آپ نے کہا کہ آج کل حالات ہیں ہی نہیں کراس کرنے والے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی ہے تو جبکہ پاکستان کی طرف سے تو اس کی سب تردید آئی ہے کہ کوئی فائرنگ کا واقعہ وہاں پر بارڈر پر ہوا ہی نہیں ہے۔ بگریڈی صاحب، کشمیر میں بھارت کی بدعواسی کا آپ اندازہ کیجئے نا، کہ کہتے ہیں جی کہ جو اسلحہ وہاں سے پکڑا ہے اس پر وا انڈسٹری کی پاکستان کی موڑ لگی ہوئی ہے، اور جو وہاں سے جو ایسی چیزیں ملی ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں، کتنی آمک ہوگی پاکستان کی وہ انٹیلیجنس ایجنسی جس نے لوگوں کو بھیجا اور ساتھ ثبوت بھیجا کہ ہم ہیں کرنے والے۔ آج کل کے حالات میں تو ویسے بھی کوئی بارڈر کراسنگ ایسی ہونی نہیں چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو انڈیا میں حالات اس وقت ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس پس منظر میں کوئی ایسی کوئی مطلب ہے، اول تو کوشش کی نہیں گئی کیونکہ اب حالات ایسے ہیں ہی نہیں۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ آلریڈی مصروف ہے ضرب عضب میں، اور میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے دن تو یوں محسوس ہوتا تھا جس دن 18 سپٹمبر کو یہ حادثہ ہوا ہے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نہیں تو ابھی انڈیا جو ہے وہ حملہ کرے گا۔ یہ باتیں آ رہی تھی کہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے، اب بھی یہ موجود ہے، اب بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسرے دن جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے پاکستان کی رحیل شریف کی صدارت میں، تو جس طرح کا زبردست ترکی با ترکی جواب دیا ہے رحیل شریف نے اور کمانڈرز نے، اس کے بعد وہاں کچھ
اس کے بعد تو وہاں کے جو انڈین آرمی چیف ہے اس نے اپنی حکومت کو مشورہ یہی دیا ہے کہ کوئی ایکٹیویزم نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی جو مودی حکومت ہے وہ لگتا ہے کہ تلی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ وہ مطلب ہے چاہے اٹیک نہ کریں لیکن کوئی اور جو ہے پاکستان پر زیادہ امکان اسی کا ہے، یہ سب زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ کوئی تخریب کاری کریں گے، کہ بلوچستان میں مزید کو دہشت گرد داخل کریں گے، پختونخوا میں بھی کر سکتے ہیں، پنجاب میں بھی کر سکتے ہیں۔ آفٹر آل دیکھیے ہمارا اتنا بڑا بارڈر ان کے ساتھ ہے، کئی ہزار میل کا بارڈر ہمارا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ بارڈر تو اس طرح سیل نہیں ہے جس طرح وہ کشمیر کا بارڈر سیل ہے، تو یہ دہشت پھر یہ افغانستان کے راستے سے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان کی حکومت اس وقت پاکستان دشمنی میں ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہیں۔ مطلب وہی زیادہ قرینہ قیاس ہے، براہ راست ہمارے مشرقی سرحد پر کوئی ایکٹیویزم کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے انڈین حکومت میں جو ہے وہ سمجھتا ہوں افورڈ نہیں اگر کر سکتی۔ کرے گی مودی حکومت تو اپنے دور کی بہت بڑی حماقت کا مظاہرہ کرے گی، اور اس کو اس کا مزہ اچھی طرح چکھنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مودی، آپ کو معلوم ہے جس وقت مودی اپوزیشن میں تھا، جب منموہن سنگھ تھا وزیر اعظم، تو اس طرح کی کوئی واقعات ہوئے تو بڑا برانگیختہ ہو کر مودی نے کہا یہ کر کے رہے ہیں، چھوٹی سی حکومت ہے پاکستان کی، چھوٹی سی ریاست ہے پاکستان کی، اسے تہ بالا کیوں نہیں کر دیتے۔ اسی بارے میں آپ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو اس کے جذباتی پن ہے مودی، خاص طور پہ نریندر آپ نے مودی کا، جذباتی پن کا لفظ استعمال کیا، میں اس کے لیے چھوٹے پن کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ وہ ایک چھوٹا آدمی ہے، وہ ایک کم تر سوچ رکھنے کوئی والا غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے وہ۔ دیکھیے اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے، لیکن آپ یقین رکھیے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہندوستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، اور پاکستان جنگ نہیں چاہتا، ہم کبھی یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ میں الجھ جائے آج کے دور میں، اور وہ بھی ایٹمی دو حکومتیں جن کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، ان کا محدود جنگ نہیں ہو سکتی۔ محدود جنگ کا تو دیکھیے یہ تصور انتہائی احمقانہ، انتہائی مزاح کا خیز ہے۔ میں آپ کو ایک گونسا لگاؤں اور کہوں دیکھیے میں نے آپ کو ایک گونسا لگایا ہے، اب جواب میں آپ بھی مجھے ایک ہی گونسا لگائیں، تو احمقانہ بات ہے نا۔ جب میں نے یہ حرکت کی ہے، غلط حرکت کی ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ 10 گونسے مجھے ماریں، آپ پتھر اٹھا کر مجھے ماریں۔ تو یہ کہنا کہ ایک محدود جنگ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ایئر اسٹرائک ہم کر دیں، ایک ایئر اسٹرائک آپ کر دیں۔ ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد ایک بڑا سخت بیان آیا ہے، کیا ہماری جو سول حکومت ہے اس کی طرف سے کوئی مطلب ہے اس معاملے میں کوئی سفارتی سطح پر یا حکومتی سطح پر کوئی مطلب ہے بھارتی حکومت کو جواب نہیں دیا جانا چاہیے؟ دیکھیں جی اصل میں تو یہ جو جواب آرمی نے دیا ہے، اصل میں تو یہ جواب جانا چاہیے تھا حکومت پاکستان کی طرف سے، چاہے وزیر اعظم ملک سے باہر تھے وہاں سے وہ جواب دے سکتے تھے، لیکن یہاں سے وزارت خارجہ کو ایک جواب، سیکرٹری خارجہ ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ نہیں وزارت خارجہ کہہ رہا ہوں کہ وزارت خارجہ کوئی جواب دیتی نہیں تو یہاں کوئی سینئر وزیر جو ہے وہ انہی الفاظ میں ان کو جواب دیتا۔ لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس ہندوستان سے تعلقات کے حوالے سے بہت ہی لچکدار رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اب جو واقعہ ہوا ہے اور جس قسم کے بیانات انڈیا کی طرف سے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اب حکومت پاکستان کے پاس یعنی سول حکومت کے پاس اب کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، وگرنہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا وہ کیا نام تھا اس جاسوس کا، کلبھوشن یادیو پکڑا گیا، اس نے اعتراف کیا کہ میں را کا حاضر سروس افسر ہوں، لیکن حکومت پاکستان اس کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہوئے یا ایسے پارلیمنٹ میں بلکہ بالکل اس کے خلاف بیان دیے گئے، تو حکومت پاکستان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جس سے معلوم ہو کہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہے۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔
میں آپ کو ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں ماضی کی طرف. جس قسم کے بیانات انڈیا میڈیا جو ہائپ کریٹ کر رہا ہے اس اڑی سیکٹر کے واقعے کے بعد اور کشمیر کی جدوجہد کے حوالے سے, اگر آپ کو یاد ہو کہ سن 65 کی جنگ میں جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت تمام جو ہمارے اپوزیشن تھی, ایوب خان کی حکومت, حالانکہ وہ اس کے کوئی اتنے وہ نہیں تھے, اس میں اختلاف میں جو بھی سیاستدان تھے انہوں نے ایک یکجہتی کا اظہار کیا تھا اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. اس طرح 1971 کے واقعے کے بعد بھی, حالانکہ پاکستان کو اس وقت بھی تھوڑی سی ایک سیٹ بیک ہوا تھا, لیکن جب بھٹو صاحب انڈیا جا رہے تھے مذاکرات کے لیے تو تمام اسمبلی میں مطلب قرارداد پاس ہوئی تھی کہ جس میں مطلب حکومت کی پشت پر تمام لوگ کھڑے ہو گئے تھے. آج کل جو پاکستان کے اندر سیاسی حالات ہیں, آپ کیا ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج کل کی جو بین الاقوامی سرحدوں پر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور انڈیا کے ساتھ معاملات ہمارے جس طرف جا رہے ہیں, ہمارے سیاسی لیڈر اس کے لیے کوئی ذہنی طور پر تیار ہیں یا کوئی عملی طور پر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو حکومت کے یا پاکستان کی حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوں؟ دیکھیے, آپ نے 65 کی جنگ کا ذکر کیا, آپ نے 71 کی جنگ کا ذکر کیا, تو دیکھ لیجیے, اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 65 کی جنگ میں قوم کس طرح یک زبان تھی, اس کا نتیجہ بھی نکلا, اور 71 کی جنگ میں ہم انتشار کا شکار تھے اور اس کا نتیجہ ہمارے پوری طرح ہمارے, لیکن اس کے بعد کے حالت میں نے کہا نا کہ جب وہ اندرا گاندھی کے ساتھ ہو گئے, لیکن اس کے بعد دوبارہ باوجود اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور جماعت اسلامی کے خاص طور پر تعلقات میں بڑی کشیدگی تھی, اور بنگلہ دیش کو منظور کرنے کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی ایک تحریک چلا رہی تھی. دیکھیے, آپ نے دیکھا کہ 71 میں ہم انتشار کی صورتحال میں تھے اور اس کا نتیجہ نکلا کہ ہمیں بری طرح شکست ہوئی. اس کے بعد پھر دیکھیے کہ جب بھٹو شملہ معاہدے کے لیے جاتے ہیں دہلی, اور پھر آگے وہاں شملہ جاتے ہیں معاہدے شملہ اکارڈ کے لیے, تو انہیں ایئرپورٹ پر میاں طفیل جو جماعت اسلامی کے امیر ہے وہ انہیں الوداع کہنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے وہ 95,000 قیدی جو تھے وہ بھی واپس آئے, اور ہمارا علاقہ بھی انڈیا کے پاس تھا وہ واپس لیا. اور شملہ معاہدہ اس وقت کے حالات کے تناظر میں پاکستان کے لیے کوئی ایسا برا معاہدہ نہیں تھا, ایک اچھا معاہدہ ہو گیا تھا ان حالات کے تناظر میں. لیکن آج کل ہماری اندرونی صورتحال کیا ہے؟ یہی میں عرض کر رہا تھا. دیکھیے, اس وقت پھر ہم بہت انتشار کی صورت میں ہیں, بہت زیادہ انتشار کی صورت میں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری حکومت اور ہماری اپوزیشن دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ملک کی سلامتی کو سب سے اولین نمبر درجہ دینا چاہیے, ترجیح دینی چاہیے, اس کے بعد ہی کوئی اور سلسلے ہوں. لیکن یہ ہمارا جو اندرونی یہ سیاست کا جو منظرنامہ ہے وہ تو اس کی گواہی نہیں دے رہا. ابھی جو لاہور میں آپ کے سامنے جو واقعات مطلب ہیں, ان کے حوالے سے اب 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے رائے اینڈ مارچ کے لیے, اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, دونوں طرف سے بڑی سطحی قسم کی, بڑی فروئی قسم کی, بڑی جو بیان بازی ہو رہی ہے وہ کتنی غلط قسم کی ہو رہی ہے, بڑی, جس سے ایسی ذہنی کیفیت سامنے آتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ذہنی لحاظ سے اس قابل نہیں ہے, نہ حکومت کریں نہ اپوزیشن کریں. کہ ایک طرف سے حکومت جو ہے وہ پاناما لیکس کے بارے میں باوجود اس کے کہ ساری دنیا میں اس کے حوالے سے شور مچا ہے, باوجود اس کے کہ یہ کسی پاکستانی نے مسئلہ نہیں اٹھایا, یہ انٹرنیشنلی مسئلہ ہے. آپ اس کو مسئلے کو حل کیجئے, ان کے مطالبات کو تسلیم کیجئے, ان ٹی او آرز کے مطابق ان کی تسلی تشفی کیجئے. ایک طرف تو حکومت کی یہ نادانی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ خاص طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاملے میں زیادہ جذباتی انداز اختیار کر رہی ہے اور بہت تیزی دکھا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کو پاناما لیکس کے حوالے سے حقائق کا ادراک کرانے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنے کی ضرورت تھی, اور پھر یہ کہ سڑکوں پہ آنے کا مرحلہ بھی تھا. لیکن جس طرح اب کشمیر کا مسئلہ سامنے آیا ہے اور کشمیر کا مسئلے کے ساتھ ساتھ یہ جو پریشر بڑھا ہے پاکستان پر اوری کے واقعے کے بعد جس طرح کی دھمکیاں دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہے عارضی طور پر صحیح, چاہے وقتی طور پر صحیح, اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر ایک قوم کی حیثیت سے پہلے انڈیا سے نمٹنا چاہیے, باقی مسئلے اس کے بعد ہونے. یہ جو آپ نے بھی پاناما لیکس کا حوالہ دیا اور عمران خان صاحب کے رائے اینڈ مارچ کی بات آئی ہے, یہ آپ کو شخصیات کا کلیش نہیں لگ رہا ہے اس میں؟ مطلب ایشوز جو ہے وہ تو بہت بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں.
پاناما لیکس پر تو تمام اپوزیشن جماعتیں متحد تھیں، لیکن اب رائے ونڈ مارچ کا جو آپ مسئلہ ہے اس میں کسی اپوزیشن پارٹی نے بھی عمران خان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، صاف بات ہے اور پاناما اب لیکس شخصی مطلب مسئلہ نہیں، کلیش آ گیا ہے۔ میں اس سے اگری نہیں کرتا، پاناما لیکس میں جماعتیں کوئی متحد نہیں تھی، کیونکہ مختلف ٹیو آرز کا مسئلہ جو میں تھا، آپ اس کو کے ٹیو آرز کے مسئلے کے حالات میں میں عرض متحد کرتا ہوں تھی نا، ANP، پیپلز پارٹی، MQM، ان کے مفادات ہیں حکومت کے ساتھ، لہٰذا وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے وہ پاناما لیکس میں اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بلکہ یوں کہ یہ کہ جو نظر آیا وہ یہ کہ اپوزیشن کی کوششوں کو اندر خان نے سیپوٹاج کر رہی تھی، اور اس کی وجہ سے حکومت کو بہت فائدہ حاصل ہو رہا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی غلطی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اس حوالے سے ملا، اس کو اس حوالے سے آغاز سے ہی اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو ان سے اتنی مراعات حاصل کر رہے ہیں یہ کبھی اس کی اپوزیشن کا ساتھ دے، اس حوالے سے اس کو آغاز ہی سے جو کرنا تھا سولو فلائٹ ہی سے کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھنا چاہیے۔ اب اس کو یہ کرنا پڑا ہے یہ دیکھ کر کہ اپوزیشن تو اندر خان نے پورا حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، بجائے اس کے کہ حکومت کے مقابلے میں میں تو کچھ آپ کو کرے۔ پھر واپس وہیں لے جانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے ایک بڑا سخت جواب دیا گیا بھارتی حکومت کو، کیا یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ اسی موقع پر چونکہ بھارت کی طرف سے بہت بڑھ بڑھ کر بیان بازی ہو رہی تھی تو تمام حکومت بھی دعوت دیتی ہے اپوزیشن پارٹیز کو، اور یہ بھی کوئی گول میز کانفرنس ہوتی ہے اور اس حوالے سے ایک متحدہ طور پر آواز اٹھائی جاتی ہے انڈیا کے خلاف، اور اس کو بیان آتا، اور عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ بے شک وہ پاناما لیکس کے حوالے سے ایک اپنا وہ مہم جاری رکھیں، لیکن فی الحال اس مارچ کو پوسٹ پون کر دیتے، بجائے اس کے کہ انہوں نے 24 ستمبر کی جگہ 30 ستمبر کی ڈیٹ دے دی ہے۔ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو میں یہ بات نہ کہتا، لیکن اس واقعے کے بعد، اس حادثے کے بعد اور بھارتی دھمکیوں کے بعد، وہاں تو حملہ کرنے کی بات ہو بھارتی رہی ہے، دھمکیوں کے بعد کہ وہ سرجیکل سٹرائکس کریں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، ان کے پاس اتنے آپشن ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو آگے قدم بڑھانا چاہیے تھا، اس کو آل پاکستان دعوت دیتے ہیں آل پاکستان سیاسی جماعتوں کی ایک میٹنگ بنانی چاہیے تھی بھارت کو جواب دینے کے لیے، اور عمران خان کو عارضی طور پر ہی صحیح، وقتی طور پر صحیح، اپنی اس مارچ کو کال آف کرتے ہوئے پہلے حکومت کے ساتھ اور یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم بالکل واضح طور پر اس کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ چاہے ہمارے حکومت کے ساتھ کتنے اختلافات تھے اور وہ رہیں گے، ہیں اور وہ رہیں گے، لیکن پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے لیکن اس وقت کیونکہ بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے تو ہم تمام معاملات کو چھوڑ کر حکومت کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اور حکومت کے ساتھ یک زبان ہو کر بھارت کو جواب دیں گے اور اس APC میں حصہ لیں گے، اور جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا، جب یہ معاملہ رک جاتا تو پھر وہ یہ دوبارہ مارچ کرتے یا عمرہ جاتی مارچ کرتے، جو چاہے کرتے، وقتی طور پر اس کو جو ہے اس کو روکنا چاہیے تھا اس واقعے کے بعد، کیونکہ ہندوستان کا انداز جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ جو واقعی سیزنڈ سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو، حالانکہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، جیسے چودھری شجاع الحسین ہیں ہماری کاف لیگ جو ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پہلے سے اس معاملے سے بڑا دور کیا اس رائے ونڈ مارچ کے حوالے سے، کیونکہ وہ اس کو ایک غلط رخ پر جاتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ مارچ ہوتی ہے تو کیا اس کے جس طرح کے دونوں پارٹیوں کی طرف سے آج کل کہیں وہ بلہ مارچ اور کہیں ڈنڈا مارچ ہو رہی ہے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ پرامن ایک کوئی احتجاج ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ کرنے کی باتیں ہیں، اس بات کے میں حق میں ہوں کہ اب اس کو کال آف کر دینا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رائے ونڈ مارچ ہوتی ہے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ میرے تجربے کی بات ہے، حکومت اتنی بڑی نادانی نہیں کرے گی، حکومت کو اس مارچ کو مکمل تحفظ دینا چاہیے، اپنے کارکنوں کو بالکل الگ تھلگ کر دینا چاہیے، اور یہ حکومتوں کی سیاست ہوتی ہے کہ خود ہی معاملے کو کھڑا کرتے ہیں، ڈنڈا فورس فلاں فورس، اور خود ہی آپ نے پڑھ لیا ہوگا شہباز شریف صاحب کا یہ بیان کہ ہم اس دن اپنے دفاتر بھی بند کر دیں گے، تو یہ میں نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رائے ونڈ مارچ ہوگا، وہ اڈا پلاٹ کے وہاں پر تک جائیں گے، وہاں جلسہ کر کے واپس آ جائیں گے، بس یہی کچھ حاصل ہوگا؟ میری رائے میں دیکھیے کل کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، لیکن میرے رائے میں اگر یہ ہوا تو یہ پرامن ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ جو اس سے کیا پریشر پڑے گا اڈا پلاٹ جو ہے
وہ نواز شریف کی رہائش سے کافی دور ہے، کافی دور ہے، تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے. اور دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں آپ کتنے دیکھتے ہیں احتجاج ہر تیسرے دن ہوتے ہیں. وہ تو اس کے لیے عمران خان صاحب کراچی سے اور پورے پاکستان سے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس اتنی بڑی مہم چلانے کا مطلب آپ کا مطلب کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ خامخواہ ایک چھوٹا ایکسرسائز ہوگی. اگر کوئی بڑا شو ہو گیا تو وہ اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے اسے کال آف کرنا چاہیے تھا بھارتی دھمکیوں کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے. اور یہ حکومت کو اس بات کا فائدہ پہنچے گا اگر وہ اس کے باوجود بھی یہ کرتے ہیں، تو حکومت یہ پروپیگنڈا کرنے میں حق بجانب ہوگی کہ اگرچہ ملک کی سلامتی خطرے میں تھی، لیکن عمران خان اس حوالے سے آگے بڑھے. آپ نے بلوچستان کارڈ کا ذکر کیا، آپ نے سندھ کارڈ کا ذکر نہیں کیا. کیا آپ کا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، وہ پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے سندھ میں جو مطلب جس طرح نعرے لگائے گئے، وہ 22 اگست کا جو واقعہ ہوا کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، کیا سندھ کارڈ استعمال نہیں کر رہا انڈیا جو ہے اس موقع پر؟ دیکھیں جی، معاف کیجیے گا، دیکھیے سندھ کارڈ استعمال کرتے ہوئے تو انڈیا کو ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے، اور اس نے ایم کیو ایم کے ذریعے کسی زمانے میں جب وہ الذوالفقار بنی تھی تو پیپلز پارٹی کے ذریعے بھی، اور اب ایم کیو ایم کے ذریعے اپنے را کے ایجنٹ وہاں داخل کیے ہیں، اور وہ ملک دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اور وہ فراڈ یہ ہے کہ جو 22 اگست کی تاریخ جو تقریر تھی ایم کیو ایم کے بانی کی، ان کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے. میں نام لینا بھی ان کا مناسب نہیں سمجھتا. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ذکر، ان کا نام لیا جائے. جو ان کی تقریر کی تو اس سے ایک لاوا پھٹ گیا، لوگ ان کے خلاف ہوئے. اور ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے آپ ان سے علیحدگی کا اعلان کرنا پڑا. لیکن جو حالات کا تجزیہ میں نے چند دنوں میں کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ علیحدگی منافقانہ ہے، یہ علیحدگی مصنوعی ہے، یہ علیحدگی نمائشی ہے، یہ علیحدگی دکھاوے کی ہے. ان کا رابطہ ہے، اور یہ وقتی طور پر حالات کو دیکھتے، حالات کا رخ اب ان حالات میں دوبارہ بیان آ گیا ندیم مسعود کا جو لندن کی رابطہ کمیٹی ہے کہ یہ -1 فارمولہ قابل قبول نہیں ہے اور بانی کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اس پر وہ فاروق ستار صاحب نے ندیم صاحب کو جو ہے وہ رابطہ کمیٹی سے فارغ کر دیا. بھئی جب وہ آپ کی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے ہی نہیں تھے، وہ لندن کی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے، تو آپ انہیں فارغ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ ایک فراڈ ہو رہا ہے، اور دیکھنے والے اس کو محسوس کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس حوالے سے مرکزی حکومت ایم کیو ایم کو تحفظ دے رہی ہے. کوئی کسی کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کیا گیا، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا. جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو برطانوی حکومت کو عرضداشت دی گئی ہے وہ بھی بڑی ڈھیلی ڈھالی سی ہے، اس کے بالکل. اور اس حوالے سے باقاعدہ، اور یہ آپ دیکھ لیں یہ خواجہ اظہار الحسن کی گرفتاری پر کیا ہوا ہے، کس طرح ساری مرکزی حکومت ایسے سامنے آ گئی ہے جیسے کوئی کسی آفٹر آل وہ ایک صحیح یا غلط اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. بہرحال ان پر کوئی مقدمے، ان کے خلاف کوئی مقدمے درج ہیں یا نہیں؟ اگر مقدمے درج ہیں تو کوئی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس کی گرفتاری اور رہائی جو ہے کسی قانون کے تحت ہوتی. میں سمجھتا ہوں نہ گرفتاری رہائی اس طرح ہوئی ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی، اور نہ رہائی اس طرح ہوئی ہے جس طرح ہونی چاہیے. وہ تو ایک ڈرامہ تھا، لیکن اب تو باقاعدہ سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ قرارداد پیش ہو گئی ہے ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف، اور جو ایم کیو ایم اب باقی بچی ہے پاکستان کی، انہوں نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. تو اب بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دکھاوا ہے، جو مطلب -1 میں 100% سمجھتا ہوں یہ دکھاوا ہے. اور اس میں مسلم لیگ نون یعنی مرکزی حکومت اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں اس دکھاوے میں حصہ ہیں. اور ان کے ہاں غداری کے الفاظ کے باوجود جو پاکستان کے خلاف کہے گئے اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے اور پاکستان کے عسکری اداروں کو جو گالیاں دی گئیں، اس کے باوجود ان کے لیے یعنی ایم کیو ایم کے لیے اور ایم کیو ایم کے بانی کے لیے نرم گوشہ ہے. شہید تو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو کوئی ان کے خطاب ہوئے ہیں کوئی چھوٹے موٹے، اور ساؤتھ افریقہ میں نہیں، پاکستان میں بھی، ساؤتھ افریقہ کے علاوہ یہاں بھی کوئی امریکہ میں ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوا ہے، اور انہوں نے اپنا وہی طرز عمل برقرار رکھا ہے.
نہیں، آپ برطانوی حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہاں پر ان کے پاس تمام شواہد ہیں، لیکن وہ جو وہاں پر کیسز ہیں ان کو بھی وہ آگے نہیں بڑھا رہے، حالانکہ وہاں تو ان کا جو دیکھیے الطاف حسین آخر کار مجھے ان کا نام لینا پڑ گیا ہے. الطاف حسین کس کے پروردہ ہیں؟ MI6 کی پروردہ ہے اور کس کے پروردہ ہے؟ جب وہ MI6 کے پروردہ ہیں تو برطانوی حکومت ان کے خلاف کون سا اقدام کرے گی؟ برطانوی حکومت بلکہ امریکہ برطانوی حکومت کے ذریعے پاکستان کو بلیک میل کرتا رہا اس حوالے سے، اور جو دشمنی لیتے رہے ہیں پاکستان سے. جو ان کی تقاریر ہوتی ہیں یہاں پر ٹیلی فونی خطابت، کیا وہ برطانوی حکومت کے علم میں نہیں ہوتی؟ مطلب اس کے لیے پاکستانی حکومت کو کوئی ثبوت دینا چاہیے. میں یہ ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی برطانوی نیشنل پاکستان میں بیٹھ کر برطانیہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کرے تو کیا برطانیہ برداشت کرے گا اس کو؟ جی میں آپ سے سوال ہے بالکل کیا کیا جائے گا، کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ وہ برطانوی شہری ہے الطاف حسین. جی ہمیں کھل کر برطانیہ کے ساتھ اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں تمام تر اپنے وسائل استعمال کرنا چاہیے اور برطانیہ سے کھل کر بات کی بتائیے آپ نے اس کو کس حوالے سے. یہاں پر مقدمہ کیوں نہیں ابھی تک قائم کیا گیا آئین کی دفعہ 6 کے تحت؟ کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا گیا. کچھ یہاں ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے تھا، اور جنہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا ان کے خلاف بھی دفعہ انہوں نے تو معذرت کر لی، انہوں نے تو معافی مانگ لی. معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. میں کسی کو قتل کر دوں اور بعد میں کہہ دوں کہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پاکستان کے خلاف نعرے لگائے ہیں، اس پر کوئی پاکستان کا کون کہہ سکتا ہے کہ میں پاکستان ہوں جس کی بنیاد پر میں ان کو معافی دے دوں؟ کیا ریاست حکومت سے الگ نہیں ہے؟ ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے ہے. لہٰذا اگر کسی نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے ہیں تو اس کو پاکستان کے آئین کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یعنی اب اس کو ہم بحث کو ذرا سمیٹتے ہیں کہ بھارتی حکومت جو ہے اس کے ڈسپوزل پر جو جتنے بھی مواقع ہیں وہ تمام مواقع استعمال کر کر پاکستان پر اپنا پریشر بڑھا رہا ہے، لیکن ہماری حکومت کیا سوئی ہوئی ہے یا کوئی مطلب ہے بہت اگر کوئی جوابی کارروائی ہے بھی، کوئی جوابی بیانیہ ہے بھی تو اس میں بھی بڑی کوئی سست روی کا اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ کیا ہو کیا رہا ہے یہ؟ میں ایک ہی جملے میں اس کو کہنے کی کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے مرکزی حکومت کی جو کردار ہے وہ مجرمانہ ہے، وہ مجرمانہ کردار ادا کر رہے ہیں. وہ ایک پاکستان کے دشمن، پاکستان کے بارے میں یہ کہنے والا شخص کہ یہ ایک ناسور ہے، یہ ایک دہشت گرد ریاست ہے، اس شخص کے لیے اس شخص کو پروٹیکشن مہیا کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی، یعنی یہ بھی بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے جو حکومت پاکستان جو ہے جس کی مرتکب ہو رہی ہے. بھارتی حکومت جو ہے وہ تو برہم داغ مفتی جو سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہوا ہے جنیوا میں، اس کو بھارتی شہریت دینے کا، اور یہاں پر جس طرح پہلے انہوں نے اس پاکستان کے معاملے میں کیا تھا کہ مفتی واہنی کو ایک مطلب ہے عالمی سطح پر اٹھایا، اب وہ بلوچستان کے مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھا کر اس کو برہم داغ مفتی کو یہاں بلا کر پاکستان پر پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور ہم جو ہیں مطلب ہے اس معاملے میں ہماری سیاستدان جو ہیں خاموش بیٹھے ہیں. اس میں آپ اس بات کو تسلیم کریں نا کہ پروپیگنڈے کے حوالے سے میڈیا کے محاذ پر جتنا زور اور سفارتی حوالے سے اور لابنگ کرنے کے حوالے سے بھارت ہم سے بہت آگے ہے. ہمارا میڈیا بھی آزاد ہے، لیکن ہمارے میڈیا میں اس طرح اس مسئلے کو نہیں اٹھایا گا جس طرح کہ مطلب بھارتی حکومت اٹھا رہی ہے، اور وہاں پر انہوں نے ان کے میڈیا نے اٹھایا ہے. ہمارا میڈیا اور معاملوں میں آزاد ہے، اس معاملے میں آزادی کا مظاہرہ وہ نہیں کرتا. تو کیا مطلب اب فائنلی ہم کیا مطلب ہمارے ہاں جو یہ آرمی اور سول کی ایک طرف لوگوں میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ کچھ دوری ہے، بودھ ہے، کیا اس معاملے میں بھی وہ بودھ جو ہے وہ ذرا سامنے نہیں آ رہا؟ دیکھیے جی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالانکہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اری کے حادثے سے پہلے یہ بودھ یہ اختلاف بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اور میں دونوں کی داد دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد فوری طور پر کوئی باتیں ایسی سمجھ میں آئی ہیں جن سے یہ کہ یہ بہت کچھ کم ہوا ہے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے جو پاکستان کی سرحدوں پر اس وقت لاحق ہے. لہٰذا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس واقعے کے بعد آرمی چیف نے امریکہ میں رابطہ قائم کیا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اور یہ ایک بات کی نشانی ہے اس بات کی کہ انہوں نے اس بات کو یعنی تمام اختلافات کو بالاتر ہو کر وہ رابطہ کیا ہے اور ملک کے وزیر اعظم کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے. اسی ضمن میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی حکومت جو ہے اور ان کا میڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف بڑی تیزی سے مہم چلا رہے ہیں،
جبکہ یہاں پر ہمارا چونکہ میڈیا بھی اتنا ایکٹیو نہیں ہے اور سیاستدان بھی اس معاملے میں اتنی زوردار طور پر اس کی نفی نہیں کر رہے، لہذا عوام الناس جو ہیں ان کے مطلب ذہن جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں۔ ہمارے ہاں تو بھارتی فلمیں اور بھارتی جو چیزیں ہیں، بھارتی ثقافت جو ہے وہ اسی طرح رجحان چلا آ رہا ہے، اور اس ملک میں اس چیز کی کوئی نفی نہیں کی جا رہی کہ ہم آخر بھارت سے الگ کیا ہوئے تھے، ہمارا دو قومی نظریہ تھا کیا، کس معاملے بنیاد ہمارے دونوں کے جو اختلاف کی ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے ویسے بھارت کے ساتھ ہمارے اختلافات ہوں، جب تک اس اختلاف کی صحیح صورتحال عوام کے سامنے نہیں آئے گی اور ان کو ہم بتائیں گے نہیں کہ یہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی کس بنیاد پر تھی، اور کشمیر کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بھی وہاں پر تو نعرے لگتے ہیں پاکستان زندہ باد کے، وہاں پر جو ان کے شہید ہوتے ہیں پاکستانی پرچم میں اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اصل میں حکومتی سطح پر اور ہر سطح پر، میڈیا کی سطح پر خاص طور پر اس چیز کو اجاگر کیا جانا چاہیے کہ ہمارا جھگڑا کیا ہے بھارت سے؟ آپ نے ان کے ایک نعرے کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان زندہ باد، لیکن وہ ایک نعرہ اور لگاتے ہیں، اور وہ نعرہ ہمارے لیے بڑا شرمناک ہے۔ پاکستان کا وہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے کشمیر کا معاملہ بھی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں سلجھ سکے گا جب تک یہ معاملہ نہیں، دیکھیے وہ کہتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، جب وہ لا الہ الا اللہ پاکستان میں ہوگا ہی نہیں، وہ تو یاد رکھے ہوئے ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں، ہاں، تو وہ رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ یہی وجہ ہے اصل میں، اور یہ ہمارے ہاں روز بروز کے اختلافات، روز بروز کے مسائل کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو پاکستان بنایا تھا کہ اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، اور ہم چل پڑے بالکل اس کے برعکس دوسری طرف، اور ہم ایک چاہے منہ سے نہ کہے، چاہے آئینی طور پر نہ کہیں، لیکن حقیقت میں ہم چل پڑے اس کو ایک سیکولر ریاست بنانے پر۔ اسی کے نتائج ہیں جو ہم خارجی سطح پر بھی بھگت رہے ہیں اور داخلی سطح پہ بھگت رہے ہیں۔ یہ تمام اختلافات جو ہیں، دیکھیے وہ اختلافات تو تھے، کھانے پینے میں تھا، رہنے سہنے میں تھا، ہر چیز میں تھا، نہیں اختلاف تھا تو ایک مسئلے پر نہیں تھا، اور وہ تھا مذہب اور دین کے حوالے سے۔ اس کو اگر بنیاد بنا لیتے تو آپ یقین کیجئے کوئی اختلاف ابھر کر سامنے آتا ہی نہ لسانی، نہ صوبائی، نہ جتنے تعصبات ہیں جس کو دشمن اٹھاتا ہے وہ اجاگر کرتا ہے، وہی تعصبات ہیں جس کی اسلام نے نفی کی تھی۔ اگر ہم یہاں اسلام نافذ کر دیتے اور ہم اسلامی اخوت کے رشتے میں بند جاتے تو پھر دشمن کو موقع نہ ملتا کہ وہ ہمارے اختلافات کو اتنی ہوا دے سکتا۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر پاکستان نے اپنی بنیاد اسلام پہ رکھ لی ہوتی تو کبھی بنگلہ دیش پاکستان سے الگ نہ ہوتا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا حالات حاضرہ کا پروگرام اسلامک پرسپیکٹیو میں۔ آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ www.tanzeem.org بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ کو پروگرام مل جائے گا۔ خدا حافظ۔